کا لکھا ہوا قرآن آج بھی دنیا کے 2 ملکوں میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن استنبول کے عجائب گھر میں میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آج بھی یمن کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور وہ قرآن سعودی حکومت نے دونوں قرآن کے نسخوں کا فوٹو اسٹیٹ کروا کر مدینہ منورہ میں مجمع الفہد کی لائبریری میں رکھا ہے۔ شیعوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک جو عثمان غنی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، جو عثمان غنی کا کتابت شدہ قرآن ہے وہ بھی، اور جو علی المرتضیٰ کا لکھا ہوا قرآن ہے وہ بھی، دونوں نسخے آج بھی مدینہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی کا قرآن اور عثمان غنی کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے، اور پورا قرآن ایک ہی تختی پہ، ایک زمانے میں جب ایک ہی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ شیعوں، تمہارے قرآن کا عقیدہ تو علی کے عقیدے سے بھی نہیں ملتا۔ قرآن بے مثال ہے، کہو قرآن بے مثال ہے یا نہیں ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں 750 آیات صحابہ کی شان میں۔ صحابہ کی شان میں کتنی آیتیں ہیں؟ اگر صحابہ کی شان میں قرآن کی ایک آیت ہوتی تب بھی صحابہ کا مقام دنیا میں سب سے بلند ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن قرآن پاک کی 750 آیات جو صحابہ کرام کی شان میں، کس شان میں ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان میں 750 آیات جو قرآن کا قائل ہے اس کو صحابہ کی شان ماننا پڑے گی، اور جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ میں شیعہ کو ہارون آباد کی سرزمین پہ ایک اور چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی وفات کے دن تک قرآن کی یہ ترتیب نہیں تھی۔ یہ قرآن کی جو شکل ہے الحمد سے شروع ہو کر والناس تک جو قرآن کی ترتیب ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن کی صورتیں ہیں، یہ پیغمبر کی وفات کے دن تک اس طرح موجود نہیں تھی، اور حضرت علی کی خلافت کے پہلے دن تک یہ قرآن اس طرح تھا۔ یہ قرآن اس شکل میں کس نے بنایا؟ بعض لوگ غلط فہمی میں کہہ دیتے ہیں کہ عثمان غنی نے قرآن پاک اس طرح جمع کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ عثمان غنی جامع القرآن نہیں ہے، جامع القرآن صدیق اکبر کی ذات ہے، عثمان غنی ناشر قرآن ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت فاروق اعظم نے اس وقت جب صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا اور جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے قاری شہید ہو گئے، حضرت عمر نے تجویز پیش کی کہ اگر قرآن کے سارے قاری شہید ہو گئے تو قرآن دنیا میں اصلی صورت میں باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس وقت تک قرآن درختوں کے پتوں پر تھا، چمڑے کے پرتوں پر تھا، اس وقت تک قرآن لکڑی کی تختیوں پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ساری تختیاں، وہ سارے پتے، وہ ساری ٹہنیاں، وہ سارے کاغذ اور ساری چیزیں ایک جگہ جمع کی، اور جمع کر کے تمام باقی ماندہ قرآن کے قاریوں کو بلا کر ایک جگہ بٹھا کر قرآن کو ترتیب دیا، قرآن کو جمع کیا۔ یہ موجودہ ترتیب صدیق اکبر نے دی ہے، تجویز فاروق اعظم نے کی ہے، اس کے 70 نسخے بنا کر پوری دنیا میں عثمان غنی نے بھیجے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کی یہ موجودہ تصویر صحیح ہے تو اس کو صدیق ماننا پڑے گا، اس کو عمر ماننا پڑے گا، اس کو عثمان ماننا پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ ابو بکر سچا، اس کو ماننا پڑے گا کہ قرآن سچا، عمر سچا، قرآن سچا، عثمان سچا، قرآن سچا، اس لیے کہ قرآن کی موجودہ تصویر تینوں خلفاء نے پیدا کی ہے۔ تینوں خلفاء کو کافر کہہ کر قرآن کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے۔ قرآن کو جمع کرنے والا صدیق